بینا بھیا کی کلاس فیلو ہی تو نہ تھی، ان کا خاندان کئی سال ان کے پڑوس میں رہ کر کلکتہ گیا تھا۔ بینا پڑھائی کی وجہ سے لکھنؤ ہی میں رہ گئی تھی۔ چاچا کتنے اچھے تھے، کیسی کیسی کہانیاں سناتے تھے، وہ سب ساتھ ساتھ ہی پلے بڑھے تھے۔ چاچی کتنی محبت کرتی تھیں، مچھلی، بھات اور املی کا پانی کیسے چاؤ سے کھلاتی تھیں، کیسے پیار سے ناریل کا تیل سر میں دباتی تھیں۔ پانو کتنا شریر تھا، لڑ لڑ کر راکھی بندھوایا کرتا تھا، اور کھوکھو کتنی چنچل تھی۔ اب بھی بینا چھوٹی موٹی چھٹیوں میں انہی کے پاس آ جاتی تھی۔ وہ بھی بینا کے پاس کالج جایا کرتی تھی۔ جب سے بھیا گئے تھے بینا کتنی پیاری لگنے لگی تھی۔ وہ بھیا کی کتنی اچھی دوست تھی، ویسی ہی خاموش اور سنجیدہ، پھر انہی کی طرح کبھی کبھی بڑی باتونی بھی ہو جاتی تھی۔ ٹیگور کے لیے اس کے دل میں کتنی عقیدت تھی، نظر الاسلام کے نغمے وہ کتنے چاؤ سے پڑھتی تھی۔ اس کی آنکھیں کتنی ساحر تھیں، بڑی بڑی سیاہ اور دلکش، چمکدار بالوں کا اونچا سا جوڑا باندھے، کشادہ پیشانی پر تازہ تازہ چندن کی بندیاں لگائے، اور سر میں سے کچے ناریل کی خوشبو آتی تھی۔ اس کا خط رکھتے رکھتے وہ مسکرا دی۔ اس پریشانی میں بھی صرف مجھے کو خط لکھا ہے۔ کتنا خیال ہے اس کو بھیا، کتنے شریر ہیں۔ اپنی اتنی اچھی دوست کو بہت دن سے خط بھی نہیں لکھا۔ وہ اٹھی اور ڈرائنگ روم میں گھس گئی۔ کھڑکیوں پر کھنچے ہوئے پردوں میں سے سورج کی آخری کرنیں جھانک رہی تھیں۔ بڑی سہانی اور نرم نرم روشنی آ رہی تھی۔ اس نے ڈوریاں کھولے بغیر پیر سے جوتا اتارا اور پیر ہی سے شو ریک کے نیچے کھسکا دیا۔ وہ کتنی تھکی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی دری پر ننگے پیر چلنے میں بڑا لطف آ رہا تھا۔ ساری کھول کر تہہ کرنے ہی والی تھی کہ تکیے پہ پڑا ہوا بھیا کا خط یاد آ گیا۔ ساری آدھی گھوڑی پر آدھی دری پر پڑی رہ گئی۔ جمپر سیدھا کیے بغیر ہی گھوڑی پر ڈال دیا اور پیٹی کوٹ بکس ہی میں پڑا رہ گیا۔ وہ آسمانی سلک کے نرم نرم غرارے اور سفید ململ کے کرتے میں خود کو بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ چنا ہوا سفید دوپٹہ کاندھوں پر ڈالتے ڈالتے یوں ہی آئینے کی طرف جھک گئی۔ اس کا سنہرا سنہرا رنگ کملایا ہوا تھا، چمکتی ہوئی آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے نظر آ رہے تھے۔ سامنے کی خمیدہ خمیدہ لٹیں کشادہ پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھی۔ بھوک اور تھکان سے چہرہ گھسیانا ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی کاہلی سے سیاہ برمی چپل میں پاؤں ڈالا، کتنا مزہ آ رہا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی کھلی کھلی چپل پہن کر۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بس یوں ہی آنکھیں بند کر کے کرسی پر دراز ہو جائے، مگر بھیا کا جو خط پڑا ہے، توبہ ہے میں بھی کیسی ہوں۔ وہ جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ سامنے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں سے بیلے کی بھینی بھینی مہک چلی آ رہی تھی۔ دوپٹہ کرسی کے ہتھے پر ڈال دیا، چوٹی تکیے کے پیچھے کی طرف کر کے پلنگ پر دراز ہو گئی اور سر سے پن نکال کر اس سے دھیرے دھیرے لفافہ کھولا۔ ویسی ہی محبت بھری گھریلو باتیں۔ میں اچھا ہوں، مجھے بی اماں تو بہت یاد آ رہی ہیں۔ ان دنوں سچ جانو تو آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ تخت پر بیٹھی نظر آتی ہیں۔ اور پھر سب کے آخر میں یوں ہی سرسری طور پہ لکھا تھا، میرا ایک کام کر دو بٹو، ایک بہت ہی شاہی قسم کی کندن کے کام کی انگوٹھی خرید کر اجمل کو دے دینا، وہ اسی ہفتے روانہ ہوگا، بس اپنے ناپ کی۔ اور پھر ادھر ادھر کی باتیں اور خط ختم۔ جس ہاتھ میں خط تھا وہ نیچا ہو گیا اور نگاہیں چھت کی طرف پہنچ گئیں، پھر سامنے کھڑکی کی طرف سے باہر کود گئی۔ کچھ اچھا نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر خط کی طرف دیکھا۔ اچھا تو یہ کاروبار ہے۔ ادھر کچھ عرصے سے بھیا کو بڑے ہی نرالی قسم کے کام لاحق رہنے لگے تھے۔ ساون کی چوڑیاں بھیج دو، گوٹا بنا کر بھیج دو جس سے خوب کھوپرا اور الائچی کے دانے ہوں۔ یہ سب باب کی بہن روبینہ کی فرمائشوں پر منگایا جاتا تھا، وہ بھیج دیا۔ پھر اس کی سالگرہ پر ایک گڑیا کو پرانا شہزادوں والا لباس پہنا کر بھیج دو، وہ بھی بھیج دی۔ تو اب انگوٹھی بھیج دو۔ کیوں بھائی؟ اچھا پھر نہ بھیجی تو کیا ہوگا؟ انگوٹھی بھیجنے نہ بھیجنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اچھا تو اس میں رنجیدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی وحشت ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں ہم خود کو کتنا حقیر سمجھے، پتہ نہیں ہم کو کتنا حقیر سمجھے گا۔ ہم کالے ہیں، غیر مہذب ہیں، وہ ہم سے ہر طرح بہتر اور بدتر ہوگی۔ پھر کیا کروں؟ بی اماں سے مشورہ کروں؟ اے واہ، وہ کیا تدبیر کریں گی؟ برآمدے میں تختوں کے چوکے پر بی اماں نماز پڑھ رہی تھیں۔
انہوں نے سلام پھیرا اور انگلی کو ہوا میں آہستہ آہستہ چکر دے کر پچھم منہ اٹھا کر بڑی احتیاط سے پھونک مار دی۔ اے لو، وہ مسکرائی، اپنے نادر کو آیت الکرسی کے حصار میں دے دیا۔ بھلا اتنی تو معصومیت سے چاہتی ہیں، اب پھر یہ مخالفت کریں گی، اور اگر وہ نہ مانے تو اس معصوم اور مقدس رشتے میں گرانا پڑ جائے گی۔ پھر سب کو معلوم ہے بھیا کا ہر ارادہ راسخ ہوتا ہے۔ اچھا بھیا جی، میں کل ہی انگوٹھی لا کر اجمل کو دے دوں گی، تمہاری خوشی سے مطلب ہے۔ پھر جب وہ چائے پینے گئی تو اس کو خاموشی سے چائے پیتے دیکھ کر وہ بولی، مانتی نہیں ہو، حد سے زیادہ پڑھائی کرو گی تو صحت بگڑ جائے گی۔ آج کی ڈاک سے نادر کا خط تو نہیں آیا؟ میں تو 10 بجے کی گئی، دوپہر کے بعد آئی ہوں۔ بھابھی کے پاس گئی تھی، وہ عادل کی دلہن کے خیال سے کپڑا لے رہی تھی۔ میں نے بھی ایک پوتھ کا تان خریدا ہے، خدا رکھے ان کی دلہن کے خیال سے۔ وہ آہستہ سے بولی، آج بینا کا خط آیا ہے، چاچا بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اس نے چھٹی بڑھوا لی ہے۔ ان کی پیشانی پر بل پڑ گیا، فکر مند سی ہو کر بولی، بینا آخر یہاں کیوں پڑی ہے، کلکتہ کیوں نہیں چلی جاتی؟ حشمت بوا کا بھی تو خط آیا ہے جی، اس نے پیالی رکھ کر جواب دیا۔ اے ہاں، اس نے گوڑی کو تو نادر کا بڑا انتظار ہے اور ان کی شادی کا بڑا ارمان ہے۔ وہ تو سر تھیں کہ مجلے میاں کیا بات کر لو۔ میں نے کہا خدا رکھے، جہاں ان کی مرضی ہوگی دیکھا جائے گا۔ ہاں بھی، ان کی مرضی سب سے بڑی چیز ہے، ہمیں یا آپ کو تو زندگی نہیں گزارنا، ان کی خوشی سے ہم کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ تھان دیکھے بغیر ہی وہ کمرے میں آ گئی۔ وہ بڑی دیر تک بیٹھی سوچتی رہی، پڑھائی کی محنت سے یہ کتنی مزمحل ہو رہی ہے، آج تو بڑی خاموش اور تھکی ہوئی ہے، کیسی خوش خوش بھیا کی دلہن کی لائی ہوئی چیزیں دیکھتی ہے، مگر آج تو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا ان کی طرف۔ اب یہ BA کر لے اور خدا رکھے نادر آ جائیں تو اس کا بھی انتظام ہو۔ وہ طمانیت سے مسکرائیں، ان کو اپنے ہر انتظام پر کامل اعتماد تھا۔ میاں کے مرنے کے بعد جائیداد کی دیکھ بھال اور بچوں کی تعلیم، ساری ذمہ داری انہوں نے ہی تو لی، ہر کام کو بڑے سلیقے سے انجام دیا۔ رابعہ کمرے میں داخل ہوئی تو اندھیرا ہو چلا تھا، نادر کا خط پلنگ پر پڑا تھا، بینا کا خط اڑ کر پلنگ کی پٹی کے نیچے جا پڑا تھا، نادر کے خط کی آخری سطریں چمک رہی تھیں، اسلم اور اطہر آئیں تو سلام کہنا، آیا کو خط لکھنا تو میرا پیار لکھ دینا، مالک کالو اور خانساموں کو سلام کہنا۔ بینا کے خط کی آخری سطریں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ کتنا بدتمیز ہے، میں نے نہیں لکھا بہت دن سے، اس لیے کہ پردیسی کو اپنی پریشانی کے عالم میں خط لکھ کر پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ بی اماں کے الفاظ کان میں گونج رہے تھے، بینا کلکتے کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس کا گلا رندھ رہا تھا، وہ اس خزانے میں گئی، دیر تک ٹھنڈے پانی کے چھپکے منہ پر ڈالتی رہی اور منہ میں پانی بھر بھر کے غرارے کرتی رہی۔ اس تمام رات اس کی سیاہ حاشیے والی تیز زرد رنگ کی ساری آدھی گھوڑی پر، آدھی دری پر پڑی رہی۔ ہلکی ہلکی ہوا مزے تڑڑے بلوں میں سے ہلکی ہوا مڑے توڑے بلوں میں سے گزر کر ان کو نیچے اوپر کرتی رہی۔ لیکن روبینہ کو کیا معلوم تھا کہ نادر نے جو خوبصورت نگوں والی انگوٹھی اس کو پہنانی ہے، اس کو بھیجنے سے پہلے اس کی بہن کیا کیا سوچتی رہی تھی۔ وہ تو بس اس کو پہنتے وقت سوچ رہی تھی کہ یہ طلسماتی انگوٹھی ہے جس کو پوری سار مشرق میں، بدھ اور کرشن کے ہندوستان میں، اکبر اعظم اور جہانگیر کے ملک میں پہنچا دے گی، اور سچ مچ کے غلاموں کی یہ شہزادی اپنی راجدھانی میں پہنچ جائے گی۔ اس کو تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا، در حقیقت اس کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں جو یہ خوبصورت انگوٹھی جگمگا رہی ہے، وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس وقت اس پر کون سی کیفیت طاری تھی، یہ اس کا سیدھا اور دیہاتی ذہن سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ نہیں جانتی کہ اس مسرت، تعجب، اشتیاق اور حیرت کو کس نام سے یاد کرے۔ مراد مندی کی یہ بھرپور کیفیت یا اپنے سہانے خابیر کے سچی تعبیر کو کہا بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر تھی۔ اس پہاڑی علاقے کے مختصر سے فارم ہاؤس میں خاموش زندگی گزارنے والی یہ لڑکی، جس نے سنو وائٹ اور سنڈریلا کی کہانیاں پڑھنے کے بعد خود کو الف لیلہ کے معطر، معمبر اور منقش رومانوں میں جذب کر دیا تھا، جس نے اپنی زندگی ایک نیم خواب اور نیم بیداری کی حالت میں گزاری تھی، جو ہمیشہ اپنے گرد و پیش سے بے تعلق اور بیزار رہی تھی، جو چیپل میں بھی بے دلی سے بیٹھی مقدس موسیقی کو ایک خوابناک لوری کی طرح سنا کرتی،
پچھلی سیٹوں پر ماں کے داہنے پہلو میں گردن جھکائے بیٹھی ہوتی، آگے سے پیچھے کی طرف آتے ہوئے بولڈ اس کی طرف بڑھے چلے آتے. او گاڈ، our help in ages past, our hope for years to come. ایک کے بعد دوسرا مصرع آگے بڑھتا رہتا اور اس کو پتہ بھی نہ چلتا کہ گیت کے بول کس وقت A thousand ages in the sight are like an evening yine پر آ کر رک گئے. دراصل اس کو اپنے خوابوں سے ہی کب فرصت تھی، وہ کسی اور طرف توجہ کرتی یا سوچنے کی عادت ڈالتی. اس کو تو یہ بھی یاد نہ تھا کہ اس کے خاندان میں اس کے متعلق خاصی ناگواری پھیلی ہوئی تھی. نادر گھر بھر کا دل پسند تھا، اس کا مطلب یہ تو نہ تھا کہ وہ اس گھر کے حسین ترین اور عزیز ترین فرد کو ہتھیا لے. کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ نک چڑھی پرنسس، جس نے آج تک کسی لڑکے سے سیدھے منہ بات نہ کی تھی، اس کالے پردیسی غلام کی شخصیت سے مسحور ہو کر اسی کے ساتھ چل دے گی، ان سب سے منہ موڑ کر. ایملی کو تو اس خیال سے ہی وحشت ہو جاتی. ہندوستان کے تصور کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں سپیرے کی وہ تصویر گھوم جاتی جو اس نے انکل اینڈی کی البم میں دیکھی تھی. سوکھا، سہما اور لمبا سا انسان، چھوٹی سی چھدری داڑھی، کانوں میں بڑے بڑے بالے اور منہ میں تونبی. اس کے گال تنبی بجانے میں غباروں کی طرح پھولے ہوئے تھے. انکل نے بتایا تھا سانپ اس کی بین کی آواز پر جھومتا اور لہراتا تھا. یہ سارے ہندوستانی منتر جانتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پاگل کر دیتے ہیں، وہ سوچتی. اور ماں تو بالکل حیران تھی، باوجود اپنی ننھی روبی کی نرم و نازک شمع انگلی میں جگمگاتی ہوئی انگوٹھی کو دیکھتے رہنے کے اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ کیسے وہ سانولے رنگ اور کالی آنکھوں والا لڑکا اس کی روبینہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا. کیا سچ مچ میرے اور اس کے درمیان ہزاروں میل زمین، وسیع سمندر اور فلک بوس پہاڑ حائل ہو جائیں گے؟ شام کے وقت کچن میں کام کرتے کرتے گرجا کے گھنٹے ایک افسردہ سے تسلسل کے ساتھ بجنے لگے اور اس کی نگاہ دریچے سے باہر چلی جاتی. دور افق میں سورج کا شفق گول تھال زمین پر اپنی آخری کرنیں لٹاتا ہوا آہستہ آہستہ مشرق کی طرف کھسکنے لگتا، اور اس کو یوں محسوس ہوتا کہ اس کے سنہری بالوں اور شفق گوں سرخی والی بچی بھی یوں ہی آہستہ آہستہ مشرق کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. اس تصور کے ساتھ ہی اس کے چہرے کی رنگت ملگجی سی ہو جاتی. شام کے تاریک اور افسردہ سائے اس کی سمت بڑھتے جاتے اور وہ اپنا زیریں لب دبائے اپنے کام میں مشغول رہتی.